کہ وہ شخص جو تمہاری برائی سے خوش ہوتا ہے، تمہاری تکلیف سے خوش ہوتا ہے اور تمہاری خوشی سے غمزدہ ہوتا ہے، یہ دشمن ہے. لہذا ایسے شخص کی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی قبول نہیں کی جائے گی. نہ تو آپ کے حق میں قبول کی جائے گی اور نہ ہی آپ کے خلاف قبول کی جائے گی. کیونکہ دشمنی کی یہ کیفیت کہ آپ کی خوشی سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، ناخوش ہو جاتا ہے، اور آپ کی برائی سے، آپ کی تکلیف سے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو بتائیے کتنی بڑی دشمنی ہے. تو یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں. تو قرآن حکیم ضابطوں کا مجموعہ ہے. قرآن حکیم میں سوچے کہ ہر چیز مل جائے گی، ہر چیز نہیں ملے گی. ہر چیز کے ضابطے ملیں گے، ہر چیز کے اصول ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اس بات کی وضاحت کی گئی اس آیت کریمہ میں کہ دشمن چاہے وہ آپ سے کتنا ہی دوستی کا اظہار کرے، بہرحال وہ جھوٹا ہے. دشمن ہے اگر وہ آپ کا، اور اس کی دشمنی کیفیت یہ ہے جو قرآن حکیم نے بتائی ہے. تو اگر وہ کتنا ہی آپ سے دوستی کا اظہار کرے، سچائی کا اظہار کرے، وہ بہرحال جھوٹا ہوگا. کیونکہ وہ شخص جو آپ کی خوشی سے ناخوش اور آپ کی ناخوشی سے خوش ہوتا ہے، تو وہ کتنا بھی دوستی کا اظہار کرے، وہ تو بہرحال آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، قرآن حکیم کی چیز پر غور کریں. اس میں کہا گیا ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں کوئی بھلائی ٹچ ہوتی ہے. تمسسکم مطلب کیا ہوتا ہے؟ مس مانا ہوتا ہے ٹچ ہونا. تو تمہیں کوئی بھلائی ٹچ ہوتی ہے، ذرا سی بات پر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس کو برا لگے گا. ایسی دشمنیاں بھی لوگ نبھاتے ہیں مسلمان ہو کر بھی. قرآن حکیم نے ہمیں خوش ہونا اور ناخوش ہونے کا بھی ضابطہ دیا ہے. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش اور ناخوش ہو جائے تو یہ اہل کفر کی علامت ہے، اہل ایمان کی علامت ہے. کہ کوئی سماج اور معاشرے میں گھر میں افراد رہتے ہیں اور کوئی خوش ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے ناخوشی ہوتی ہے. تو یہ اہل کفر کی علامت ہے کہ اہل ایمان کی علامت ہے؟ اہل کفر، اہل نفاق کی علامت ہے یہ. کیونکہ زیادہ تر تذکرہ اس آیت کریمہ میں نفاق والوں کا بتایا گیا ہے. کسی مسلمان کی خوشی سے خوشی محسوس ہونا چاہیے اور کسی مسلمان کی تکلیف سے تکلیف محسوس ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے، کفر کی علامت ہے یا نفاق کی علامت ہے. انسان بھی اپنا ایمان جانچ سکتا ہے کہ میرے اندر نفاق ہے یا نہیں. تو جانچ ہے ایسے کہ تمام اہل ایمان کی خوشی سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. وہ مسلمان والا آپ کا گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے. یہ علامت، یہ صفت کبھی پیدا نہ ہونے دیں اپنے اندر کہ کسی کی خوشی سے آپ کو غم لاحق ہو اور کسی کی غم سے آپ کو خوشی لاحق ہو. یہ نہیں پیدا ہونے دیں، یہ منافی ہے ایمان کی. تو بہرحال دشمن اگر کتنا بھی آپ کو بولے ہم آپ کے دوست ہیں تو وہ دوست نہیں ہوتا. اور قرآن حکیم نے ضابطہ بنایا کہ اہل کفر آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تیسری چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ دشمنی کی شدت کتنی ہے. اہل کفر کو، اہل نفاق کو، منافقوں کو اہل ایمان سے دشمنی ہے، اور اس دشمنی کی شدت کیا ہے وہ بتائیے، کیفیت. اچھا، ایک دشمنی ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے، بڑے بڑے معاملات میں دشمنی ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہونا، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے اہل ایمان کی تکلیفوں سے خوش ہونا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ناخوش ہونا، یہ شدت نہیں ہے دشمنی کی؟ بہت بڑی دشمنی ہے. اور یہ دشمنی ایمان اور کفر کی وجہ سے، ایک شخصیت کے اندر ایمان ہے اور ایک شخصیت کے اندر کفر ہے، اسی کی بنیاد پر دشمنی ہے، باقی کوئی دشمنی نہیں ہے. باقی آپ دیکھیں گے دنیاوی معاملات میں سب دوست بنے ہوئے، دنیاوی مفاد میں سب دوست بنے ہوئے، لیکن بات جب ایمان اور کفر کی آتی ہے تو ایمان اور کفر کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دشمنی. باقی سب دوست ہیں. آپ دیکھیں گے اہل کفر اہل ایمان سے بھی دوستی ہے مفاد کی وجہ سے، اور مسلمان بھی دوستی کی ہے کفر سے مفاد کی وجہ سے. لیکن بنیاد یہاں پر نہ